صحیح بخاری حدیث نمبر 103۔ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ Narrated Ibn Abi Mulaika, whenever Aisha, the wife of the Prophet, heard anything which she did not understand, she used to ask again till she understood it completely. Aisha said, once the Prophet said, whoever will be called to account about his deeds on the day of resurrection will surely be punished. I said, doesn't Allah say he surely will receive an easy reckoning? The Prophet replied, this means only the presentation of the accounts, but whoever will be argued about his account will certainly be ruined۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ عن ابی شریح انه قال لعمر بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ اعذن لي ايها الامیر احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن الله قد أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب۔ فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخريا۔ ابو شریح سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خونریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم یعنی مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر باغ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ Narrated Said Abu Shuraih said, when Amr bin Sa'id was sending the troops to Makkah to fight Abdullah bin Az-Zubair, I said to him, O chief, allow me to tell you what the Prophet said on the day following the conquest of Makkah. My ears heard and my heart comprehended, and I saw him with my own eyes. When he said it, he glorified and praised Allah and then said, Allah and not the people has made Makkah as sanctuary. So anybody who has belief in Allah and the last day should neither shed blood in it nor cut down its trees. If anybody argues that fighting is allowed in Makkah as Allah's apostle did fight in Makkah, tell him that Allah gave permission to his apostle, but he did not give it to you. The Prophet added, Allah allowed me only for a few hours on that day of the conquest, and today, now its sanctity is the same valid as it was before. So it is incumbent upon those who are present to convey this information to those who are absent. Abu Shuraih was asked, what did Amr reply? He said, Amr said, O Abu Shuraih, I know better than you in this respect. Makkah does not give protection to one who disobeys Allah or runs after committing murder or theft and takes refuge in Makkah.